اب تو فیصلہ آ گیا، میں اس فیصلے پہ آپ کی رائے نہیں جانوں گا، میں جانوں گا کہ آئندہ کے 2 گھنٹے میں اب کیا کیا تیاری ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے تو بالکل صراحت سے بتا دیا ہے کہ کیا کیا ہونا ہے۔ پہلے فرمائیے گا کہ چیف سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور کیا اب تک آپ کی کیا کمیونیکیشن ہوئی ہے گورنر کے آفس سے، چیف سیکرٹری کے آفس سے، اور جو ہمارے الیکٹ چیف منسٹر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کی، انہوں نے کچھ ڈائریکشنز دی ہیں؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ میں چونکہ یہ سارے سوال جو ہیں میں اگر لاہور میں ہوتا تو I would have been in a position کہ میں آنسر کرتا، چونکہ میں ادھر سپریم کورٹ میں موجود تھا اور ابھی سپریم کورٹ سے نکل کر ہم بائی روڈ میں لاہور جا رہا ہوں۔ تو جس طرح جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ واضح حکم ہے کہ 11:30 بجے سب حلف اٹھائیں، تو مجھے اب لاہور کی سچویشن پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیسے کیا مشاورت ہو رہی ہے۔ ہمارے سارے دوست سینئر کولیگز ہمارے جو ہیں وہ وہاں پہ اس وقت چودھری صاحب کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہم جو لوگ ادھر سپریم کورٹ میں پیشی میں موجود تھے ہم سارے ہی تقریباً ٹریول کر رہے ہیں، اور ہمیں ابھی واپس وہاں پہنچنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ لیکن راج صاحب یہ وقت تو آپ کو سپریم کورٹ نے نہیں دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وقت لگے گا، تو آپ تو جو 10 بجے جب جو ٹائم دیا ہے اس میں تو آپ لاہور سے کوئی 500 میل دور ہوں گے اس وقت تک۔ تو پھر نہیں تو چودھری صاحب تو لاہور میں موجود ہیں نا، جنہوں نے اوتھ اٹھانا ہے وہ تو لاہور میں موجود ہیں۔ ویسے آپ کی تیاری تھی کیونکہ یہ فیصلہ غیر متوقع تو نہیں ہے، آپ کا کیا؟ دیکھیں جی بالکل غیر متوقع نہیں ہے، ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کیا انہوں نے غلط کیا ہے اور غیر قانونی کیا ہے، غیر آئینی کیا ہے، دونوں چیزیں، لیکن وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سو اس بات کی ہمیں بالکل پورا یقین تھا کہ انشاءاللہ تعالی اس قسم کے غیر آئینی اور غیر قانونی جو فیصلے ہیں وہ کوئی پائیدار فیصلے نہیں ہوتے۔ تو سو یہ تو ہمیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رولنگ جو ہے اس کو سیٹسفائڈ کر دیا جائے گا سپریم کورٹ سے، لیکن باقی چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں، لیکن قبل از وقت ان کی تیاری شروع کر دینا یہ بھی کوئی میرے اچھا راج صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس بات کی کوئی گنجائش ہے، کوئی پیش رفت ہے کہ ظاہر ہے کہ اس پورے پس منظر نے نہ صرف یہ کہ پاکستان مسلم لیگ قاف کو ایک حد تک تقسیم کر دیا، ایک چودھری خاندان کو تقسیم کر دیا، آپ ہمیشہ سے ان لوگوں کو جانتے ہیں، اور ایک بڑی عجیب سی اس میں خلیج پیدا ہو گئی ہے، لیکن ہم نے بعد میں دیکھا کہ شاید ایک ہوتا ہے انٹروسپیکشن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس ماحول میں چودھری شجاعت صاحب نے یہ فیصلہ کیا۔ ایک دن پہلے تک تو وہ بالکل مختلف بات کر رہے تھے، تو یہ بیل کسی صورت سے منڈے اور حالات میں کچھ بہتری آئے، اس کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیے بلا شبہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس خاندان کے ساتھ میرا 40 سال سے زیادہ کا ایک رفاقت چلی آ رہی ہے، اور مجھے ہمیشہ چودھری شجاعت صاحب نے بھی اور پرویز صاحب نے بھی ایز اے فیملی ممبر ٹریٹ کیا ہے۔ تو سب سے دکھ والی بات یہ تھی کہ ہم کبھی بھی کسی طرح ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ اس طرح خاندان میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ بہرحال ایک ایسی افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں یہ ایک نفاق آیا جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب معاملات جو ہیں کافی دور جا چکے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی تھرڈ پارٹی کی انٹروینشن سے حل ہونے والے نہیں، جب تک کہ ان کے ودن فیملی جو ہے ایک ایسا سینس پریویل کرے گی جس کے تحت یہ اس معاملے کو کسی طریقے سے بھی کلوز کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو بہرحال یہ افسوسناک صورتحال تھی، یہ بڑی ایک اسٹرگل تھی آپ کی پارٹی کی، عمران خان صاحب کی، اور یہ سارا ایک بہت بڑا ایک آج کا جو ہے وہ مائل سٹون ہے اس کامیابی کا، جو اس پوری جدوجہد کا۔ تو خان صاحب اب آپ کے خیال میں لاہور آئیں گے یا اسلام آباد میں رہیں گے یا کل ول وہ؟ خان صاحب فی الحال میں اسلام آباد ہے، اس سے پہلے خان صاحب 2 دن لاہور رہ کے آئے ہیں، انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ جو ہے اس کی بھی صدارت کی ہے، اور ہماری جو سینئر قیادت ہے اس کے ساتھ رابطے میں بھی ہے۔ تو لیکن جب بھی لاہور آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم انہیں ویلکم کہیں گے، اور بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ لاہور آئیں
تاکہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی جو ہے اس سب سے ملاقات ہو سکے. بہت بہت شکریہ. راجہ بشارت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے.